للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روى مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے آج امت قرآن سے دور کیوں ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا، جیسا کہ قرآن کے 3 آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جبریل علیہ السلام ہر سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے ایک مرتبہ، اور جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ سارے واقعات ہم جانتے ہیں۔ اور اس مہینے میں قرآن کا ترجمہ، شان نزول، تفسیر وغیرہ پہ توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اسلاف ویسے ہی کرتے تھے، آپ ترجمہ سمجھ میں آتا نہیں آتا پڑھتے جاؤ 11 مہینے آپ ترجمے سے پڑھ سکتے، جو تفسیر وغیرہ ہوتی ہے وہ سن لے سکتے ہیں، مگر قرآن زیادہ پڑھنا افضل عمل ہے۔ مگر لوگ دیکھتے ہیں عمل سے زیادہ بحث کرتے ہیں۔ ابھی تقریباً نماز عصر کو آنے سے پہلے ایک صاحب کا مجھے فون آتا ہے، وہ فون میں مجھے پوچھ رہے ہیں کیا تراویح کی نماز جمع سے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اللہ کی نبی 3 دن پڑھائے چھوڑ لینا۔ اب یہ بحث کرنے کا وقت ہی نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بحث کرتے رہیں گے تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا یہ بحث، جنگ و جدال، یہ سب ہوتی نا، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور انسان میں سمجھتا ہوں آج کل جو سوال کرتے ہیں لوگ عمل کرنے کی نیت سے نہیں کرتے، بلکہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ عالم کا عمل، علم کیسا ہے وہ جاننے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اس کا جواب سن لے کے جا کے پیچھے نعوذ باللہ الٹے سیدھے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بحث و جدال اچھی بات نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بیکار باتیں کرنے سے، کثرت سوال کرنے سے، اور جو ہے مال کو ضائع کرنے سے، لیکن لمبی حدیث ہے۔ آئیے یہ قرآن امت سے دور کیوں ہے اس کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں۔ سورہ قمر میں یہ آیت بار بار آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ آپ بچپن میں پڑھے ہوں گے وہ نورانی قاعدے سے پہلے یسرنا القرآن، چھوٹا آتا دیکھیے نورانی قاعدہ۔ اب وہ قاعدہ ایسا ہے اگر اس کو حقیقت میں پڑھانے والا اچھے سے پڑھا دیا نا، ماشاءاللہ 1 مہینے میں بچہ قرآن پڑھنے کے لائق ہے۔ نورانی قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں احناف لکھے بول کے، لیکن تجربے سے اتنا اچھا ہے نورانی قاعدہ، وہ مسجد نبوی میں پڑھایا جاتا ہے۔ القاعدۃ النورانیہ کے نام سے ہے، وہ علم ہے اور اس میں کوئی عقیدے کی اور کوئی شک وغیرہ کی چیز نہیں ہے، لہٰذا قرآن کو آسان ہے۔ وہ تختی نمبر فلاں حلق سے کہاں نکلتا، اگر پڑھا دیا نا ماشاءاللہ اچھے انداز سے، میں سمجھتا ہوں قرآن بہت آسان ہے۔ قرآن کا حق ہم ویسے ادا نہیں کرتے جیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا تعلق لوگوں سے بہت ہے، مگر اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور تعلق کو سورہ عنکبوت میں یوں بیان فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کفار مکہ کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ مکڑی کا جالا دیکھیں آپ، ہوا سے جیسے جاتے رہتا، ویسے ہم لوگوں کا ایمان بھی ویسے ہو گیا ہے۔ اور ایک بات آپ کو نصیحت کرتے ہیں، رمضان میں لوگوں سے زیادہ میل جول مت رکھو۔ یہ مہینہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرانے کے لیے آیا ہے، ورنہ تو پوری زندگی ہے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا۔ اگر رمضان میں بھی ہم خالی گپ شپ کرتے رہے، دوست ملتے رہے، یہ کلام اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس رسی کے سرے کو پکڑ لو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جیسا کہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن سے امت کیوں دور ہے، اس کا پہلا سبب بیان کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں بندہ توحید میں کمزور ہوتا ہے تو قرآن سے دور ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی جماعتیں بھی دیکھتے ہیں قرآن پہ وہ توجہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہم بھی دیکھیے اپنے حفظ کے کرنے کے لیے بچوں کو دوسرے مسلک کے مدرسے میں جا کے چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے اپنے حفظ کے اچھے مدرسے نہیں، ہمارے حفظ کے جو ہے اچھے اساتذہ نہیں،
یہ 10-15 سال میں الحمدللہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ بیداریاں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے سلفی مدارس ہونا، حفظ کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے قرآن سے متعلق بیداری اگر آپ پیدا نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ لہٰذا توحید اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے کلام کو بھی ہمارے اندر جو ہے عظمت ہونا چاہیے۔ دیکھو آج امت مسلمہ کا طبقہ کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے بولے تو آٹو چلانے والے، بس چلانے والے جو ہوتے ہیں انہوں جمعہ کو کیسا سمجھنا بولے تو انہیں مسلمان قوالی ڈالتا، وہ قوالی سن کے سمجھ جانا ہے مسلمان ہے، ورنہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی حیدرآباد کو خطبہ دینے جاتے ہیں، وہاں صبح صبح میں جو ہے ناشتہ ملتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم گئے بیٹھے ناشتہ کرنے کے لیے، تو ایک عالم دین آتا ہے، وہ جہاں ڈرا رہتا نا پیسے کا وہاں بیٹھتا ہے، وہ ڈرا کھول لے کے سورہ یاسین پورا پڑھتا، ڈرا میں پھونکتا، اور ہمیں پوچھے کیا کر رہی ہیں؟ نہیں سورہ یاسین پڑھنا برکت ہے۔ حالانکہ سورہ یاسین سے متعلق جتنے حدیث سے پورے ضعیف ہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں کچھ بھی، جیسے قرآن کے ہر حرف کو پڑھے تو 10 نیکی آتا ہے، وہی ثواب ہے۔ اب وہ بولنے لگا وہ ہوٹل کا آدمی، مولوی صاحب ہمیں جو ہے اس کو ماہانہ 10,000 روپے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سورہ یاسین پڑھنے سے ہمارے اندر برکت آتی ہے۔ قرآن کو ہم نے ایسے سمجھا ہے، قرآن کو ہم کیا سمجھے، لے کے اس کو لگاتے ہیں تغرے میں، اس میں علماء تو بتاتے ہیں قرآن جو ہے دیواروں پر لکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کو تغروں میں لگانے کے لیے نہیں آیا، قرآن کیا ہے، پڑھ کر ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، قرآن کا حق کیا سمجھے دیکھو ہمیں، وہ وہاں دکانوں میں دیکھتے چمکنے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اسے لے کو کارگو پیک کر کو آتے ہیں، کتنا 1000 ریال میں لیا میں، یہ میرے عمرے کی نشانی ہی ہے۔ ارے آپ کو آیت الکرسی یاد نے دیوار پہ لگا کے فائدہ کیا، آپ کا بچہ مال بھرتا نیچے پڑا تھا، ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تغرے وغیرہ جو ہے اپنے گھروں سے نکال دو، کیا بھی نہیں رہنا۔ اچھا ایک صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں، اگر آپ ایک جگہ ایسے رکھے ہیں بورڈ میں، ایک دن ایک صورت لکھنا اس میں یاد کرنا، اس وجہ سے تعلیم کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں، ورنہ تو برکت و مکان کے اعتبار سے اب دکانوں میں جاتے ہیں، دکان میں برکت کے واسطے ایک وظیفہ لوگ لکھ لے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، حالانکہ اس کا تجارت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نوح پر سلامتی ہو، یعنی نوح علیہ السلام کا نام تو ہم کیا بولنا، علیہ السلام بولنا، اللہ ان کی حفاظت کرے، بول کیا تعلق ہے ان سے۔ لہٰذا توحید کی کمزوری کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں امت کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات میں پڑھ کے، نظم میں، شرکیہ نظموں میں، وہ ہمارے پاس ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، وہی پڑھتے لوگ۔ اور ہمارے اہل حدیث مساجد میں بھی تقریباً آج سے 15 سال پہلے دیکھتے وہ نظموں پڑھتے تاخرات میں، وہ نظموں میں کیا، وہ یہ غزل ہے محبوبہ کو انہیں بولتا، وہ نظم پڑھتا ہے۔ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی شرکیہ نظمیں؟ نہیں، یہ شرکیہ نظمیں، یہ قوالیاں، یہ سب اس میں سب بدعت بہت ہے، شرک و بدعت ہے۔ بولتے ہیں نا کیا ہے وہ، احمد ہے، احد ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ اور رسول میں صرف میم کا فرق ہے، کہتے ہیں احد میں میم لگا تو احمد ہوگا۔ کیسا ہوگا، کعبہ جھک گیا ہے محمد کے شہر میں، اگر کعبہ جھکا تو گر جاتا، کہاں ہے کعبہ جھک گیا محمد کے شہر میں؟ اس طرح کی چیزیں ہیں قوالیوں میں سب آ کر کے ہمارے گھروں کا پورا ماحول خراب کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ توحید کمزوری سے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ دوسرا بڑا سبب ہے اللہ سے محبت کی کمی۔ آپ کسی کو پسند کرتے، کوئی نظم یا کوئی قوالی بار بار سنتے اسے، آپ کا کوئی دوست آڈیو میسیج بھیجتا، اگر آپ سے محبت بار بار سنتے، مزہ آ رہا ہے، نظم بار بار سنتے، وہ نظم دیکھو کعبے پہلے پڑ گئی نظر، کیا چیز جو دنیا بھول گیا، کتنے نظمیں یاد ہیں ہم لوگوں کو، یہ دنیا کا کلام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت ہوتی تو ہم قرآن کھولتے۔ اچھا دن میں کتنے مرتبہ واٹس ایپ کھولتے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں 25 بار 100 بار۔ رات میں ڈیٹا آپ صبح میں آن ہوتے ہی پورے 2,500 میسیج پڑتا، کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے بیکار جو ہے گروپوں میں تو لوگ رہتے ہیں، نوجوان ایسے بھی ہیں، ہو سکتے بھی گروپ میں چلے آتا، انہیں باہر کا آدمی ہے، انہیں بولتا عالم کون بھی نہیں، وہاں سے شروع، ایسے بھی ہوتا۔ ہمیں بتاتا ہوں علماء بھٹک جا رہے ہیں اس میں، علماء جن کو علم نہیں ہوتا۔ لاک ڈاؤن میں دیکھا ہم نے بعض طلباء کو، وہ پتہ نہیں کس کی اس میں جا کے جو ہے نعوذ باللہ بھٹک گئے، بولتا ابن عثیمین کافر، بن باز مرتد۔ کیا مصیبت ہے یہ مطلب سوشل میڈیا کی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اللہ سے محبت اگر ہمیں ہوتی کیا کرتے تو ہم اللہ کا کلام زیادہ پڑھتے۔ بعض علماء تو اتنا کہتے ہیں غلط چیز دیکھے تو جیسے آپ کو جو ہے گناہ ہوتا، قرآن کھول کر دیکھے تو بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ہے۔
یہ مطلب نہیں کہ کھول کر دیکھ کر بند کر ڈالو. علماء بتاتے ہیں صحیح دیکھتے نا، دیکھ کر پڑھتے نا. یہ سب چیزیں اللہ نے اسی لیے دی ہیں آنکھ کہ ہم آنکھ دیکھ کر پڑھیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، جب بھی تم یا ایھا الذین آمنو پڑھتے تو ذرا اس پر ہاتھ رکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ شاید میرے سے کچھ بولنا چاہتا ہے، یا تو بھلائی کا حکم دے گا یا برائی سے روکے گا. دیکھو اللہ سے محبت ہوتی تو بندے کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، جیسے آیا اس میں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ سورہ آراف میں. لیکن بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت آ گئی. سوال کر بیٹھے جو نہیں کرنا تھا. رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے دنیا کی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اگر دیکھنا ہو تو میں اپنی تجلی پہاڑ پر کرتا ہوں. پہاڑ اللہ کی تجلی نور کی برداشت نہیں کر سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ سورہ جو ہے طٰہٰ میں تو کیسا ہے؟ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چارا تو معلوم نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ جو ہے عصا ہے. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا جواب دینا تھا؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. اللہ سے بات کرتے ہوئے مزہ آیا تو جملے کو لمبا کر دیا، کہا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. سوال کتنا تھا؟ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا بولنا تھا؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے. بولے عصا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ذریعے پتے جھڑاتا ہوں اور اس میں بہت سے فائدے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ بندے کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھے گا. قرآن سے دوری کے اسباب میں قرآن کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں ہمیں. دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، اگر وہ سگنل کے پاس بھی کھڑے ہوتے ہیں عیسائیوں کو، اپنے جیب میں جو محرف انجیل ہے وہ اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں. ہمارا ایسا کوئی ہے سگنل پر کھڑے ہوئے، کہیں بھی کھڑے ہوئے، جہیں بھی ہے موبائل قرآن پڑھ سکتے ہیں نا؟ دیکھو اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. بعض علماء نے یہ تجربہ ذکر کیا ہے، پہاڑ کے چوٹی سے کبھی کبھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چٹانیں اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں. ایک عالم دین تو بولتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں دیکھا کہ بعض چٹانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے بھی نیچے آ سکتی ہیں. جب قرآن کا اثر پہاڑ پر اتنا ہو سکتا ہے تو ہمارے دل کیا پہاڑ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے کیا؟ ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے. اور غفلت والی زندگی کیا؟ ایک کبھی کبھی واٹس ایپ پر میسیج آتے ہیں، ہمیں اسے ایسے ڈیلیٹ کر دیتے. کبھی کبھی بعض میسیج بڑے اچھے ہوتے ہیں. اس میں ایک جو ہے بیٹی اور دو بیٹے کھیلتے ہیں باپ کے ساتھ. وہ کیا ہے اس میں؟ پیسے چھپانا. وہ پیسے چھپائے تو اگر باپ جا کے تلاش کر لے تو پیسے اس کے. وہ بیٹے کیا کرتے؟ جا کے ادھر ادھر چھپا لیتے. کہاں تو بھی بیٹی کیا کرتی؟ قرآن میں چھپاتی. وہ باپ کیا کرتا؟ ہر طریقے سے جا کے قرآن میں تلاش کرتا ادھر ادھر، تو 100 200 مل گئے اس کے. مگر بیٹی جو رکھے وہ پیسے نہیں ملے. آخر میں بیٹی سے پوچھا بیٹی پیسے رکھے کہاں؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان مجھے معلوم ہے ہمارے گھر میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی نہیں اٹھائی جاتی، دھول میں اٹی رہتی ہے، تو میں نے قرآن میں رکھا. کم از کم آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ اللہ کا کلام بھی کبھی پڑھا جانا چاہیے. وہ بیٹی نے قرآن میں پیسے چھپا کر کے باپ کو یہ پیغام دیا کہ قرآن پڑھنا بھی چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ یہ رمضان میں قرآن پڑھ کر رکھ ڈالے تو آئندہ سال جزدان سے اٹھا کو جھاڑ کو اس کے بعد پڑھنا. اور لوگ پڑھتے بھی کیا ہیں؟ ہمیں اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے پہلے سورہ بقرہ کی شروع آیتیں پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ دخان، رحمان، واقعہ، ناس، ختم. یہ ہمارے پاس معاشرے میں کچھ کتابیں ملتی ہیں جو ایسا لوگوں کا ذہن بناتی ہیں. منزل یہ کتاب ہے، قرآن کی صورتیں ہیں اس میں، مگر خاص صورتیں پڑھ تو پورا قرآن کون پڑھنا؟ پاکستانی پنسورا، یہ بھی ایک کتاب ہمارے پاس حنف مسجد میں رکھی جاتی ہے. خاص سورے وہاں اٹھا کے پڑھ دینا اور اس کے بعد جو ہے اس کو چومنا. لہٰذا قرآن کو چومنا نہیں چاہیے. اور بعض لوگ دیتے ہیں قرآن نیچے گرا تو نمک بانٹتے ہیں. اور قرآن کا جو ہے ظاہری باطنی دو بھی ادب کرنا چاہیے. قرآن سے دوری کے اسباب سب یہ گناہوں کا اثر. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں گناہ ایسی خطرناک چیز ہے بندے کو جو ہے قرآن پڑھنے سے روک دیتی ہے. اب دیکھو قرآن پڑھ لے کے اٹھا کے بیٹھ کے پڑھ لوں گا بول کے دوست کو تھا بڑھ کو رکھو چلے گئے اور قرآن پڑھنے جاتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے مشکل چیز بھی آسان چیز مشکل ہو جاتی ہے.
اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ لہٰذا قرآن سے دوری کے اسباب میں قرآن کی فضیلت سے ناواقف ہونا۔ ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں پویم یاد کرتے، کوشچن آنسر یاد کرتے، ایسے یاد کرتے، سب یاد کر لیتے، مگر ان کو سورہ مثال کے طور پر بولے سورہ اعلیٰ یاد کرو، نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل بھی دیکھتے ہیں جو حافظ ہو رہے ہیں، حفاظ کے اندر بھی وہ دم نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہوں کا اثر ان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ یہ ایسا کرتے شعبان میں تیاری شروع کرتے، ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا بندہ قرآن جتنا پڑھے گا اتنی روانی آئے گی، آپ جتنا کم پڑھیں گے روانی سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ بتاؤ کیا دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا جس کے ہر حرف پڑھنے بدس نے کیا ہیں؟ نیوز پیپر میں ہیں، دوسرے اس میں نہیں نا، تو اتنی غفلت کیوں؟ لہٰذا دیکھیے، اور ایک بھی ہے عربی زبان سے ناواقفیت۔ ہندوستان سے انگریز چلا گیا مگر انگریزی زبان چھوڑ کے چلا گیا۔ بعض لوگ تو بولتے انگریزی نہیں سیکھے تو تم نہ جو ہے جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنی محبت انگریزی سے ہمیں ہے نا، اپنے بچوں کو کے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپئے دے کر اسکول میں ڈالتے، ہمارا بچہ انگریزی سیکھ گیا، عربی زبان سے محبت نہیں آتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عربی زبان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر عربی زبان کی محبت آپ کو معلوم ہو گئی نا، بولتے علماء آپ پوری زندگی قرآن سیکھنے کے لیے لگا دیں گے۔ لہذا قرآن سمجھنے کی حد تک کم از کم ہونا چاہیے۔ عمرآباد میں ہم دیکھتے ہماری سالی، ہماری اہلیہ سب دیکھو قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے۔ ہوتا کیا، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، ایک 50 عورتیں 60 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، ماشاءاللہ سمجھتا ہوں 1 سال 1.5 سال میں عورت بھی اگر چاہے تو قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارے جو ہے ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشروں کا اور گھروں کا برا حال ہے۔ ہمارے گھروں میں والدین بھی قرآن نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ ہماری خواتین بھی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بچپن میں 20 سورہ یاد کر لیے، وچ رکھو پورے زندگی گزارلتے ہیں، حالانکہ بڑی بڑی کتابیں ہم نہ پڑھنے ہوتا مگر قرآن یاد نہیں کرتے ہم۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، دیر سے آتی ہیں۔ اللہ کی نبی نے پوچھا عائشہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ شاید واقعہ سنایا تھا میں، شاید یہ عائشہ کیوں دیر ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستے سے گزر رہی تھی، ایک صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، آج تک میں نے اپنے زندگی میں اتنا اچھا میٹھے انداز میں اچھے قرآن پڑھتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ وہیں کھڑی ہو گئی میں، وہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے۔ حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی بیوی کا مزاج کیسے بناتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی بیویوں کو ادھر ادھر باتیں سننے، غیبت، ذوق اچھا نہیں ہے۔ قرآن سننے کا ماحول اللہ کے نبی نے عائشہ میں کیسے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی اٹھے، اپنے بیوی کے ساتھ گئے، وہ صحابی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فقام طویلا، اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ باہر کھڑے ہو کر لمبا قرآن سنے آپ، اور اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد عائشہ کے ساتھ اپنے گھر کو آئے، اور آ کر دیکھو آپ نے اپنے اس حافظ کے ماشاءاللہ کیسے تعریف فرمائی۔ اے عائشہ تم نے جس سے قرآن سنا وہ کون جانتے ہو؟ کہا وہ میری امت کے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جیسا حافظ ماشاءاللہ میری امت میں پیدا فرمایا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن سنانے کا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ 2 اسباب ہیں، سوشل میڈیا اور موبائل کا غلط استعمال۔ آپ کے پاس موبائل ہے نا، آپ اس میں ہر چیز دیکھتے ہیں، اس میں قرآن نہیں ہو سکتا کیا؟ قرآن آتا اس میں، کیوں پڑھ نہیں سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں معلوم ہے؟ آرام سے سگنل پہ کھڑے ہوئے کہیں بھی گئے، ایک صفحہ بتاتے ہیں، ایک پارے کے کتنے صفحے آتے ہیں؟ تقریباً شاید 10 صفحے آتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے 2 صفحے، ہر نماز کے بعد 2 صفحے۔ اگر جو ہے اس عمل سے پڑھ کے دیکھو 5 نمازوں میں ماشاءاللہ ایک پارہ آرام سے ہو جاتا، لیکن ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ اور ایک آخری بات ہے، یہ قرآن سے دوری کے اسباب میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی اپنی لاپرواہی بھی بہت ہے۔ ہمارے بچوں کو لے جا کے شروع سے انگلش میڈیم میں ڈالتے، ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار انہیں نظم پڑھ لیا، سب تھالیاں مارا، وہ بہت اچھا ہے، ویڈیو ڈالو، اپلوڈ کرو، سب کرتے ہم لوگ سے، لیکن قرآن سے نہیں۔ دیکھیے ماں باپ کے اندر اگر قرآن کی محبت ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ دیکھو کیسا ہے، علماء تو یہ بتاتے حالت حمل میں عورت ہوتی نا، انہیں قرآن پڑھنا ہوتا کیا، بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ہماری عورتیں حالت حمل میں نماز بھی نہیں پڑھتی اور قرآن بھی نہیں پڑھتی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی، بچے کیا پیدا ہوں گے؟ بچے ایسا پیدا ہوں گے، پیدا ہو کر درد سر ہوتے۔ سوڈان کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ حالت حمل میں ماشاء اللہ کا بہت ذکر کرتی، قرآن پڑھتی،
اللہ اکبر، وہ 3 سال کی بچی 4 سال کی بچی ماں قرآن پڑھے تو برابر ہاتھ رکھتی وہاں. حضرت مریم علیہ السلام ایسی تھی نا، وہ کیا ہے بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں. اللہ نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. حالت حمل میں نیک تھی حضرت مریم علیہ السلام. اس کا اثر ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا گیا. جب بات کرے تو بولے اللہ نے مجھے جو ہے کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ مریم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. زندگی میں ٹٹولیے، اگر اب تک جتنی وہ کوتاہی ہو گئی تو ہو گئی، مگر قرآن سے دور رہنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی بدبختی ہے. اور آج کل ہم لوگ یہی بولتے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. یاد رکھو، جب تک قرآن سے ہم نہیں جڑیں گے ہمارے زندگی میں برکت نہیں آئے گی. زندگی میں برکت کا مطلب کیا؟ زندگی میں وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ کام کرنا. ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ظہر سے عصر تک ماشاءاللہ المعجم الطبرانی جو کتاب ہے ہمارا ماشاءاللہ پوری پڑھ ڈالے. وجہ ہے کیا؟ اس لیے وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے ساتھ اس کو پختہ کرتے ہوئے قرآن سے محبت کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں قرآن سننے، سنانے اور پڑھنے کا ماحول پیدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.